صاحب کو نہیں سمجھا جا رہا، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں صحیح، لیکن اس کام کے لیے ہیں کہ جیسے آج پتہ نہیں 100 قانون سازیاں بیک وقت ہو گئیں، جب چاہیں آپ قانون سازیاں کرائیں، جب چاہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آئیں، جب چاہیں آپ 27ویں ترمیم لائیں، اور پھر جب چاہیں آپ 28ویں ترمیم لانے کی باتیں کریں۔ یہ مذاق بنا دیا گیا ہے اس آئین کو۔ ہم نے تو اس آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، لیکن پہلے ناجائز طریقوں سے آئین معطل ہوتا تھا، آئین کسی ایک فرد واحد کی رائے کے تابع ہوتا تھا۔ میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ 18ویں ترمیم آپ کے وقت میں ہوئی تھی، اس سے متعلق نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ ہمارے رولز کے خلاف بات کی ہے انہوں نے۔ یہاں پر ہر منسٹر، یہاں تک ممبرز بھی جو حکومتی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر لازم ہوگا کہ وہ کسی بھی ممبر کے سوال کا جواب دے گا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس پر بھی آپ کی ایک رولنگ آ جانی چاہیے کہ ان کا یہ لفظ غلط تھا، ورنہ پھر وہ قانون بن جائے گا اور آپ رولنگ نہیں دیں گے اس کو۔ جناب اسپیکر، بار بار اس فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کے حالات پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے اس احتجاج کو نوٹ کیا جائے کہ ہماری گفتگو قوم کو براہ راست نہیں سنائی دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے تو حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے وہ ایکول ہیں، برابر کی حیثیت میں یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرف کی کوئی تقریر وہ عوام کے پاس جاتی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میرا نمائندہ آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری پوری گفتگو کو عوام سنیں۔ ہم ان کی امانت لے کر یہاں آئے ہیں، اور ان کی امانت کی پاسداری ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، ہمارا آئینی و قانونی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید۔ مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کی مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے۔ وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں
ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے نہ آج چھپاتے ہیں کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی، لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو۔ پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی، پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے۔ کس کی درخواست پہ کی ہے، کیوں کی ہے، ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف 70,000 شہداء فلسطین کا شہداء ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اتنے ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ طاقت کے زور پر ایک پورے مسلمان ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو مکمل تعاون دیا گیا، اس کو اسلحے کی سپورٹ دی گئی۔ وہ جنگ بڑھتے بڑھتے ہمارے ایران تک پہنچ گئی۔ ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے اس وقت۔ آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے پیٹرولیم نرخوں پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑ رہا۔ صرف پاکستان کیوں وہ ملک ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پہ چلی گئی؟ کمائی کا ذریعہ نہ ریونیو اکٹھا کر، نو کراس ٹاک، صرف پاکستان ہے کہ جہاں مہنگائی کا طوفان آیا، کہاں ہیں ہمارے معاشی ماہر، کہاں ہے ملک کی معیشت کو مینج کرنے والے لوگ؟ نہ انڈیا متاثر ہوا، حالانکہ جہاز تو ان کے بھی رکے ہوئے ہیں۔ خود ایران متاثر نہیں ہوا، افغانستان تک متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے یہاں پر قیامت برپا کر دی عوام کے اوپر، جس طرح کہ پہاڑ ہم نے ان کے اوپر گرائے ہیں۔ اب ہم کس سے روئیں؟ میں نے تو یہاں پر کھڑے ہو کر غالباً آپ ہی کی موجودگی میں یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور اس سے پہلے بلائے جا چکے ہیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اس زمانے میں بلائے گئے ہیں، اس سے آگے پیچھے بلائے گئے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کا نمائندہ ہے تو حکومت اس تجویز سے فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کیوں ہم سر جوڑ کر آپس میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیوں ہمیں حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہم اس آزاد ملک میں آزادی سے بات نہیں کر سکتے؟
آج پوری دنیا میں